ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ایلینز کی، لاسٹ سویلائزیشنز کی اور دنیا کے ان رازوں کی جن کا جواب سائنس آج تک نہیں دے سکا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام ہمیں ایک ایسے راز کے بارے میں بتاتا ہے جو ان تمام مسٹری سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے راز کی جو ہزاروں سالوں سے انسانیت کو حیران کرتا آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی یاجوج اور ماجوج نام سنے ہی ہوں گے۔ دوستو، سب سے بڑا سوال یہ ہے یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ ایک ایسی قوم جو آج بھی زندہ ہے لیکن دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی دیوار جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ قوم اس دیوار کو توڑ کر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ کہانی ہے یاجوج اور ماجوج کی، لیکن یاد رکھیے جو کچھ آج ہم بتائیں گے وہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں ہم اندازہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر فرماتے ہیں۔ سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ مشکل سے بات سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ لیکن ذوالقرنین نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم میری مدد کرو۔ پھر انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے۔ جب دیوار بلند ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ لیکن پھر اللہ نے ایک اور بات بتائی، جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دوستو، سب سے بڑا سوال یہ ہے یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی وہ انسان ہیں، نہ کوئی مانسٹر نہ کوئی ایلین، بلکہ انسانی نسل کا ایک حصہ۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا لشکر گزرے گا تو دریا کا پانی تک پی جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ ایک اور حدیث کے مطابق ہر روز وہ اپنی قید کی دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کل آ کر اسے پورا توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اللہ دیوار کو دوبارہ پہلے جیسا مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ روز چلتا رہتا ہے۔ ایک دن اللہ کی مرضی سے وہ کہیں گے کل انشاءاللہ پھر آئیں گے، اور اس دن دیوار ویسے ہی رہے گی۔ پھر وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا قیامت کے بہت قریب ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج اتنی تیزی سے پھیلیں گے کہ ہر طرف تباہی مچ جائے گی۔ انسان پہاڑوں کی طرف پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن بھی اللہ کے حکم سے ایک محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ایک چھوٹا سا کیڑا ان کی گردن میں بھیجے گا۔ صبح تک یاجوج اور ماجوج سب مر چکے ہوں گے۔ نہ تلوار، نہ میزائل، نہ جنگ، صرف اللہ کا حکم۔ لیکن ایک اور مشکل ہوگی، ان کی لاشوں کی وجہ سے زمین بھر جائے گی۔ پھر اللہ بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ بارش بھیجیں گے جو زمین کو صاف کر دے گی۔ اس وقت زمین پر پھر سے امن اور برکت آ جائے گی۔ اب سب سے بڑا راز، یہ دیوار کہاں ہے؟ اس کا جواب کسی انسان کے پاس یقین کے ساتھ نہیں۔ سوچئے اگر کل صبح ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک ایسی قوم موجود ہے جن کی تعداد اربوں میں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا نیوز کیا ہوگا؟ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے، اس راز کے بارے میں اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ ان کی دیوار کہاں ہے؟
اور آخر وہ دن کیسا ہوگا جب اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ لیکن دوستوں، ایک اور اہم سوال اب آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا، آخر اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم ان کی لوکیشن ڈھونڈتے رہیں، یا اس واقعے کے پیچھے کوئی گہرا پیغام چھپا ہے؟ اصل میں یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے دنیا کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصلی قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ذوالقرنین نے اتنی مضبوط دیوار بنائی کہ کوئی اسے نہ چھیڑ سکا اور نہ ہی توڑ سکا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے گرا دیں گے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی ہر کامیابی اللہ کی رحمت سے ہے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اللہ کی ہر خبر سچ ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت یا تفصیل آج سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اس لیے ایک مومن کا مقصد صرف مسٹریز کا جواب تلاش کرنا نہیں، بلکہ اپنی ایمان کو مضبوط بنانا، اللہ کی اطاعت کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہی ہے اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام۔ یاجوج اور ماجوج ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، اصلی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر دن وہ دیوار کو کھودتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حفاظت نہ دیواروں سے ہوتی ہے، نہ ہتھیاروں سے، بلکہ اللہ کی پناہ سے ہوتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ اس وقت مومن صرف اللہ سے مدد کی دعا کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے ہے۔ آج بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب توبہ کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی خوبصورتی انسان کی شکل نہیں، بلکہ اس کا دل، اس کی نیت اور اس کے نیک اعمال ہے۔ اگر کوئی انسان سچا، ایماندار، رحم دل اور اللہ کا فرمانبردار ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔